کہ کیا مسلمان جو ہندوستان میں موجود ہیں کیا وہ وہاں پر سیو ہیں، کیا انہیں وہاں پر ان کے رائٹس مل رہے ہیں، کیا انہیں مذہبی آزادی ہے ہندوستان میں؟ میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس وقت یہ بیان دے دیا تھا کہ اب جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں۔ اگر بات کی جائے چائنا کی، چائنا میں بھی مسلمان موجود ہیں تو ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے؟ چائنیز ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں۔ نسبتاً اتنا ظلم و بربریت تو نہیں ہوتی ان پر جتنی کہ انڈیا میں ہوتی ہے، لیکن اسلام نے ہمیں اقلیتوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان ہے، اور ادھر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ابھی پچھلے دنوں سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جلا دیا گیا تھا اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، تو وہ یہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ لیکن بہرحال مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہندو رہتے ہیں وہ کم از کم مذہبی آزادی ہے، انہیں اپنی مرضی سے وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ انڈیا کی بات دیکھیں تو انڈیا میں اس اسپیسیفک پورشن میں بھی انہیں تحفظ موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی مسجدیں ہیں، کیا وہ محفوظ ہیں؟ نہیں ہیں۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، میں ہوں صہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی۔ سب سے پہلے تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کنٹینٹ کو، میرے چینل کو لائک کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا مسلمانوں پر ہندوستان میں تشدد ہوتا ہے؟ کیا مسلمانوں کو ہندوستان میں ان کے رائٹس نہیں ملتے؟ یہ سوال میں کروں گا پاکستانیوں سے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ سوال کروں گا کہ کیا چائنا میں جو مسلمان رہتے ہیں کیا وہ مسلمان سیو ہیں، کیا ان پر تشدد نہیں ہوتا؟ دیکھتے ہیں اس بارے میں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی کیا رائے ہے۔ سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ آپ کا نام؟ ضیاء تعمیری۔ ضیاء تعمیری، ضیاء تعمیری، اس کا تعمیری کا کیا مطلب ہے؟ تعمیر کرنے والے سے ہے۔ تعمیر کرنے والے سے، زبردست۔ اچھا، ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی بات کی جائے ایز اے منورٹی جن کنٹریز میں لائک انڈیا میں ہے، آپ کو لگتا ہے انڈیا میں مسلمان سیو ہیں ایز اے منورٹی؟ میرے خیال میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا خوبصورت اس وقت یہ بیان دے دیا تھا کہ اب جو ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں وہ جب تک زندہ رہیں گے وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ وفادار ہیں۔ وہاں پر ان پہ جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جبر و تشدد ہوتا ہے، مسلمان ایک مائنورٹی تو ہیں لیکن اس مائنورٹی کی کوئی باضابطہ آواز نہیں ہے، اس مائنورٹی کی باقاعدہ حکومت نہیں ہے، اس مائنورٹی کا باقاعدہ کوئی تحفظ نہیں کیا جاتا۔ اچھا، آپ نے کہا جی وہ وہاں پہ مطلب آپ کے گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو تحفظ نہیں مہیا کیا جاتا، وہاں پہ وہ سیو نہیں ہے، وہاں پہ وہ اس طریقے سے اپنا جو کرنا چاہتے ہیں کچھ پازیٹیو چیز وہ کر نہیں پاتے کھل کے، انہیں اتنے موقع نہیں ملتے۔ تو آپ کو اگر میں بتاؤں کہ انڈیا کے جو ان سے بڑے بڑے، آپ کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں وہاں پر مسلم بڑی بڑی فیلڈز کے اوپر تعینات ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی انڈیا میں آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے بجائے کم ہونے کے۔ اگر ادھر ظلم ہو رہا تھا، ادھر تشدد ہو رہا تھا تو آبادی کم نہ ہوتی۔ دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے نا کہ وہاں پر لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، تو وہ جو چند ایک ہے نا وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اچھا، تو پاکستان میں کتنے ہیں؟ کوئی ایک ہی بتا دیں، آٹے میں نمک کے برابر کوئی ہے پاکستان میں ہندو جو کیا نام لیتے ہیں کسی بڑے عہدے پر فائز ہے؟ ایک ہی بتا دیں، ادھر تو چلیں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، ادھر کوئی ایک بتا دیں کوئی نمک کے برابر بھی ہے۔ رمیش کمار صرف ایک، وہ بھی اس ٹائم حکومت میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہیں رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ بتائیں۔ نہیں، دیکھیں آپ نے ایک کہا، میں نے آپ کو ایک کا نام بتایا، لیکن مدعا یہ ہے کہ پاکستان میں ہندوؤں کی وہ آبادی بھی نہیں ہے جیسے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی آبادی کے تناسب سے کام، بالکل آپ اچھی بات کر رہے ہیں کہ جتنی آبادی کا تناسب ہوگا اسی لحاظ سے ہی انہیں سیٹیں ملیں گی۔ لیکن پاکستان میں آبادی تو تھی 29% کے راؤنڈ بوٹ آبادی تھی جب پاکستان علیحدہ ہوا تھا ہندوستان سے، تب ہندوؤں کی آبادی پاکستان میں 27 ہوگی، 28 ہوگی، 29، اس کے راؤنڈ بوٹ اتنے % آبادی تھی، وہ کدھر گئی؟ دیکھیں، یہ تو اب مجھے تو اس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے کہ ہندوؤں کی اس وقت آبادی کیا تھی جب پاکستان بنا تھا، لیکن بہرحال مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہندو رہتے ہیں وہ کم از کم مذہبی آزادی ہے، انہیں اپنی مرضی سے وہ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو انہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں، جیسے ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ رکاوٹ کی جاتی ہے، انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے۔ چلیں آپ سے کویسچن کرتا ہوں کہ چائنا کے اندر بھی مسلمان رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ظلم جہاں بھی ہو، وہ مسلمانوں پہ ہو، وہ ہندو پہ ہو، وہ جس پہ مرضی ہو، ظلم ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چائنا میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ یا نہیں؟ میں نے جو
آن لائن یا سمجھ لیں آپ انٹرنیشنل میڈیا سے پڑھا ہے تو وہاں پہ بھی ان پہ زد و کوب کیا جاتا ہے، پابندیاں ہیں کچھ، یعنی جو ان کی انہیں حرام فوڈ بھی کھلایا جاتا ہے جو کہ مطلب ہم مذہب میں نہیں ہے، وہ چیزیں انہیں کھلائی جاتی ہیں، پابندیاں ہیں۔ جی جی مذہبی آزادی تو نہیں ہے ایز سچ ان کے پاس، کہتے تو ایسا ہی ہیں لیکن باضابطہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، کیونکہ جو ہمارا میڈیا ہمیں دکھاتا ہے وہ تو ہندوستان کشمیر کے مسلمانوں پہ زیادہ فوکس ہے ہمارا، تو چائنیز مسلمانوں چائنیز پہ ہم فوکس نہیں کرتے کیونکہ چائنا ہمارا دوست ہے، اس پہ بات کریں گے تو ناراضگی ہو جائے گی، ناراضگی ہوگی تو امداد آنا بند ہوگی، امداد آنا بند ہوگی تو ہم بھوکے مریں گے۔ تو ہمیں نہیں لگتا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں چائنا کے بارے میں بھی بولنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اگر ہم انصاف کی بات کرتے ہیں تو جدھر بھی لیٹ سپوز اگر انڈیا میں غلط ہو رہا ہے تو انڈیا کے بارے میں بولیں، اگر چائنا میں غلط ہو رہا ہے تو چائنا کے بارے میں کیوں نہیں بولتے؟ ادھر ہماری مسلمانیت، ادھر ہمارا جو مسلمان بھائی ہیں، بھائیوں پہ تشدد ہو رہا ہے، ادھر ہم کیا وہ بھائی مر جاتے ہیں ہمارا ادھر کوئی رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، مسلمان کا بھائی ہے اور پورے ایک جسم کی مانند ہے، کہیں پہ بھی درد ہوتا ہے تو تو پھر پورا چائنا میں جب یہ واقعات ہوتے ہیں، ادھر ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ انہیں زبردستی ایسی رسومات سے کروائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں، انہیں زبردستی ایسے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایسے کھانے کھلائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں نہیں ہیں، اور انہیں وہاں پر اپنی جو مذہبی عبادات ہیں وہ کرنے پر پابندی ہے باقاعدہ طور پر، انٹرنیشنل میڈیا اسے باقاعدہ طور پر کور کر رہا ہے۔ تو پاکستان میں پھر اس کے بارے میں کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی؟ نہیں، اگر میرے علم میں تو نہیں ہے، اگر ایسا ہو رہا ہے آپ کے علم میں اس لیے نہیں ہے نا کہ ہماری میڈیا دکھاتی نہیں ہے۔ آپ کی بات بالکل بجائے، اگر ایسا ہو رہا ہے تو یقیناً میڈیا کو دکھانا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور عالمی سطح پر یہ ایک ایجنڈا اجاگر کرنا چاہیے کہ جس طرح کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، برما کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہے، اسی طرح چائنا میں بھی اگر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز ہونی چاہیے، اور مسلمانوں کو ان کا جینے کا حق ملنا چاہیے، ان کی مذہبی آزادی جو ہے اس پر انہیں زندہ رہنے کی بھرپور جو ہے نا وہ آزادی دینی چاہیے میرے خیال۔ بالکل، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں ہر ایک کو انسانیت کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق چل سکے۔ تو آپ کو میں لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ نے آج جا کے ضرور سرچ کرنا ہے کہ چائنا میں مسلمانوں پہ کتنا تشدد ہو رہا ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ واقعی تشدد ہو رہا ہے پھر آپ ان کی آواز بنیں گے۔ جی انشاءاللہ ضرور، دیکھیں ہم تو، اور میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ جہاں کہیں اگر پاکستان میں بھی کہیں ظلم ہو رہا ہے تو نا انصافی ہو رہی تو اس پر بھی آواز اٹھانی چاہیے، نہ صرف چائنا، کشمیر، فلسطین، اگر یہاں پر بھی ہندوؤں پر، مسلمانوں پر، کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے۔ زبردست، بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کریں۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عمر افتخار، عمر افتخار، کیا کرتے ہیں؟ ایم ایس سی ایم ایس سی کس چیز میں؟ کون؟ ماس کمیونیکیشن۔ ماس کمیونیکیشن، زبردست۔ اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ ہندوستان میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان میں مسلمان جو ہیں وہ اقلیت ہیں، مائنورٹیز میں ہیں، اور جو مائنورٹیز ہیں اس میں سوائے مسلمانوں کے کسی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں مائنورٹیز کے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا کر جاتا ہو، خاص طور پر جو ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے بھارت، اور اس کے علاوہ مسلمان جہاں پر اقلیت میں ہیں وہ ایک اچھا، بھارت میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اچھا بیہیو نہیں کیا جاتا مسلمانوں کے ساتھ؟ جی بالکل۔ اس تو میں آپ کو یہ کس مطلب میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا جاتا؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ میڈیا ہی ہے، ہمارا کمیونیکیشن جو نظام ہے، مواصلاتی نظام، تو اس کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں لوگوں سے، تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے۔ پھر انٹرنیشنل سطح پر بھی آپ اگر دیکھیں سرویز ہوتے ہیں، یا جو لوگ ہمارے پاکستان میں آتے ہیں، وزٹرز آتے ہیں یا ٹورسٹ آتے ہیں، تو وہ چیز یہ دیکھ کر بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و تشدد اور بربریت کا ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خیر، آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستانی میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دیکھیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو حق اور غلط میں اور سچ میں کیا جو ان سا فرق ہے۔ اب یہی بات میں کرتا ہوں کہ چائنا کے اندر بھی مسلمان موجود ہیں، اور تقریباً 45 ملین کے راؤنڈ اباؤٹ مسلمان چائنا میں موجود ہیں، تو ان کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے؟ چائنیز ان کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، آپ یہ بتائیں۔ نسبتاً اتنا ظلم و بربریت تو نہیں ہوتی ان پر جتنی کہ انڈیا میں ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اقلیت ہیں تو وہاں پر ان کے ساتھ پھر بھی وہ سلوک نہیں رکھا جاتا جو کہ اسلام نے ہمیں اقلیتوں کے ساتھ سلوک رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اچھا، اسلام نے ہمیں اقلیتوں کے ساتھ سلوک اچھا رکھنے کا حکم دیا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہم مسلمان ہیں، یہ پاکستان ہے، اور ادھر اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتا؟ ابھی پچھلے دنوں سیالکوٹ میں جو واقعہ پیش آیا تھا، جلا دیا گیا تھا اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، تو وہ یہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں؟ دیکھیں بالکل بھی اس کا یہ جواز نہیں ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی اقلیتیں موجود ہیں تو ہم یہ کہیں کہ جی ان کے ساتھ جو مرضی سلوک روا رکھا جائے۔ بے شک اس کے ساتھ جو ہوا یہ ایک بالکل ایک ڈیبیٹیبل کیس ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال غلط ہوا، تو ہم
کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جو مسلمان یہاں پر غیر مسلم پاکستان میں موجود ہیں ان کے ساتھ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو بزنس جو اپرچونٹیز بھی دی جائیں، کچھ ایسے ایکسپوز کروائے جائیں، ان کے لیے کوئی ایسی اپرچونٹیز گورنمنٹ لیول پر حکومتی سطح پر ہوں کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اسلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ آپ اپنی اقلیتوں کے ساتھ ایک اچھا جو ہے نا سلوک روا رکھیں۔ بالکل۔ چائنا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں پر ایسا تشدد کیا جاتا ہے، انہیں وہ چیزیں کھلائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے مذہب میں حرام ہے، انہیں اس کے علاوہ مذہبی آزادی نہیں میسر وہاں پر، اس کے علاوہ انہیں قید کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر قید کر کے ایک مطلب بلاکس بنا کے رکھا گیا ان میں، تو اس بارے میں ہمارا میڈیا کیوں نہیں بولتا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پاک چین دوستی کا نعرہ لگاتے ہیں تو آپ ظاہر ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ضمن میں آپ اس چیز کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ غلط بات نہیں ہے، تو پھر دوغلی پالیسی نہیں ہے کہ جی ادھر بھارت میں اگر ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ادھر ہم آئے دن دکھاتے ہیں جی یہ ہو گیا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو گیا، بھارت نے یہ کر دیا، اور چائنا میں جب ہو رہا ہے تو ادھر کہتے ہیں پاک چین دوستی، یہ ایسی دوستی تو نہیں ہے، تو پھر غلامی ہوئی۔ یہ بالکل غلامی ہے، اور اس کو آپ سوچ کی غلامی کہہ سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ بالکل بھی کمپرومائز اسلام پر، دین پر یا ہمارے مسلمان لوگوں کے حقوق کے لیے نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارا افسوسناک رویہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہیں، چائنا کو لے کر تو ہمیشہ۔ بالکل آپ اس کو اکثر کہہ سکتے ہیں یا ہمیشہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنے مفاد دیکھتی ہے، اور خصوص طور پہ جو قومی مفاد ہے اس کو برتر رکھتی ہے جو اسلامی مفاد یا مسلمانوں کے لیے، اور مسلمان تو آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں ہی پس رہے ہیں۔ آپ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، زیادہ دور نہ جائیں۔ آپ نے کہا مسلمان پوری دنیا میں پس رہے ہیں، لیکن پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے، زیادہ تر ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ مسلمان پس رہے ہیں، دنیا کہہ رہی ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرد کے نام سے اس لیے منسوب ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کا حلیہ اپنایا اور انہوں نے دہشت گردی کی، اور اسلاموفوبیا جو نام لیا جاتا ہے اسی لیے لیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے نام سے، اسلامی حلیے سے اور ایسے گیٹ اپ سے جو کہ بظاہر آپ کے مسلم کا گیٹ اپ نظر آتا ہو، ڈر لگتا ہے یا کم از کم اس سے وہ نفرت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ چند ایسے لوگ جنہوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر یا چند ایسی کل عدم تنظیمیں جنہوں نے صرف انتشار پھیلانے کی خاطر اسلام کا نام استعمال کیا، اور اس نام استعمال کرنے کی وجہ سے بظاہر اسلام کی بدنامی ہوئی، اور یورپ میں اور مغرب میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اسلام ایک انتہا پسند مسلمان جو ہیں وہ ایک انتہا پسند قوم ہے، اور یہ ایک ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہیں، اس وجہ سے۔ اچھا، اب لاسٹ میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے آج ضرور یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ کہیں پہ بھی جا کے گوگل کر لیجئے گا، گوگل پہ جا کے سرچ کرنا ہے کہ چائنا میں جو انٹرنیشنل نیوز ہیں انہیں دیکھنا ہے چائنا میں مسلمانوں پر کتنا تشدد کیا جا رہا ہے، ان کو کیسے ان کے حق کو جو ان سے وہ نہیں حق تلفی کی جا رہی ہے، یہ آپ نے سرچ کرنا ہے۔ جب آپ سرچ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ واقعی ان کو حق نہیں مل رہا، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے؟ جی ضرور، کیوں نہیں اٹھائیں گے، بلکہ آپ یہ بہت اچھا کہ آپ نے مجھے اس طرف توجہ دلائی، میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بھی بنائی جائے۔ اور دوسری بات، جب ہم سرچ کرتے ہیں مسلمز ان چائنا تو آپ دیکھیں گے یوٹیوب پر بھی سر فہرست جو ویڈیوز آتی ہیں اس میں کہیں پہ بھی ظلم و تشدد یا بربریت کا کہیں بھی کوئی آثار نہیں ہے، کیونکہ ہم دکھاتے ہی نہیں نا، ہماری میڈیا دکھاتی نہیں ہے، اگر ہم دکھا دیں گے تو چائنا والے ناراض ہو جائیں گے تو پھر یہ جو پاک چین دوستی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں عالمی سطح پر کیا آپ بتا سکتے ہیں معذرت کے ساتھ اگر میں کراس کوشچننگ کروں کہ کون سے ایسے میڈیا چینلز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد ہو رہا ہے چائنا میں میں اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جا کر گوگل کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے، دی نیوز آپ نے دیکھنی ہے، اس کے علاوہ آپ نے ہندوستان ٹائم دیکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ برٹش کے کچھ نیوز پیپر ہیں وہ دیکھیے گا۔ آپ ایک صرف یہ لکھیں گے ہو مسلمان جو سا چائنا میں کیسے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے فہرست آ جائے گی۔ آپ جب پاکستان کی میڈیا دیکھیں گے تو پاکستان میڈیا کبھی ایسا تو نہیں دکھائے گا کہ وہ چائنا کے خلاف۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، بلکہ میں آپ کا شکر گزار ہوں اس وجہ سے کیونکہ بہت کم ایسے مسلمان ہیں ہمارے پاکستانی قوم کے، کچھ ایسے نوجوان لوگ ہیں یا پڑھے لکھا طبقہ بھی جو اس طرف توجہ دے، ورنہ اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے اس لیے کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اس قسم کا بنا دیا گیا ہے کہ بس آپ نے اپنا جو ہے ذاتی مفاد دیکھنا ہے یا زیادہ سے زیادہ دیکھنا ہے تو وقتی اور قومی مفاد دیکھیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اور جو ظلم و بربریت ہوتی رہی وہ آج تک جاری ہے، اس پر کسی کی نظر نہیں ہے، اور ہمیں اس میں بطور قوم اگر ہم آواز اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اٹھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایز اے پاکستانی جو انڈیا سے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ دیکھیں، ایک ہی پیغام ہے، اسلام جو ہے وہ امن کا پیغام ہے اور امن کا دین ہے،
تو اگر مسلمان آپ کو تنگ نہیں کرتے، اور یقینی طور پر کبھی بھی کوئی مسلمان پہلے کبھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا جب تک کہ، بلکہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے ریسنٹلی شاید ویڈیو دیکھی ہوگی، میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، جس کے اندر انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمان ہیں جو ہندوؤں پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ انڈیا کے اندر مسلمان ہندوؤں کے مندر پر پتھراؤ کر رہے ہیں، ہندوؤں کی ریلی پر پتھراؤ کر رہے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اگر کوئی ذاتی حیثیت میں یا کوئی ایک تنظیم یا ایک گروہ یا جتھا اپنی ذاتی حیثیت میں اگر کوئی تشدد یا کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے، تو ہرگز اس کو آپ مسلمانوں کا جو چہرہ تصور نہ کریں، ذاتی حیثیت میں اس کا جواب اوورآل دیکھنا ہاں چاہیے۔ اوورآل دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، بعض اوقات جو ہے نا، ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلوں، اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ان شارٹ اس نے کہا کہ جی میں نے ان کو دین کی دعوت دی، طارق جمیل صاحب نے کہا میں نے ان کو دین کی دعوت دی، تو انہوں نے مجھے بڑی اچھے طریقے سے دعوت سننے کے بعد کہا کہ جی شراب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا شراب تو انتہائی گناہ کا کام اور حرام ہے۔ انہوں نے کہا کراچی میں سب سے اچھی شراب مجھے ملتی ہے پورے پاکستان میں۔ ایسے ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں ہمارے مذہب میں کہیں غلطی نہیں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہے تو ہم مسلمانوں میں ہیں، کہیں نہ کہیں غلطی ہے تو ہم پاکستانیوں میں ہیں، کہ جو ہم اپنا ٹیگ تو مسلمانوں کا لگا لیتے ہیں لیکن نہ تو اسلام پر پورا اترتے ہیں، اور اسلام کو بجائے فروغ دینے کے الٹا بدنام کر رہے ہیں۔ بالکل جی، ایگزیکٹلی اسی طرح ہے۔ میں یہی بات کرنے لگا تھا مکمل، کہ طارق جمیل صاحب نے ان کو یہی جواب دیا کہ میرے بھائی بات یہ ہے کہ آپ پھر ہمیں نہ دیکھیں، پاکستانیوں کا نہ دیکھیں، یا ہم جیسے مسلمانوں کا نہ دیکھیں، بلکہ آپ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، آپ اس کو فالو کریں، وہ اصل میں دین ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ہمیں جس طرح کا بطور عملی نمونہ دینا چاہیے مسلمان ہونے کا، وہ ہم نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں بس ایک چند الفاظ حدیث پاک کی کوٹ کرتا چلوں کہ حدیث پاک میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو ہم مسلمان ایسے ہیں اور ہمیں ایسے حکم دیا گیا۔ تو انڈیا کے لیے میں یہی پیغام دوں گا کہ چند لوگوں کی وجہ سے وہ ایسے شریف اور شریف النفس اور اچھے مسلمانوں پر کوئی ظلم نہ ڈھائیں، جن کے اثرات پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچتے ہیں اور ان کا دل دکھتا ہے، کیونکہ بطور مسلمان ہم تمام مسلمان بھائی ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آپ کی عبادت گاہوں اور آپ کے جو رسومات ہیں ان کا رسپیکٹ کرنی چاہیے اور ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے آپ نہیں۔ کو ہماری رسپیکٹ بالکل جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ معظم احمد۔ معظم احمد، کیا کرتے ہیں؟ میں ایم فل کر رہا ہوں فزکس میں۔ ایم فل کر رہے ہیں فزکس میں۔ میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا مسلمان جو ہندوستان میں موجود ہیں کیا وہ وہاں پر سیو ہیں، کیا انہیں وہاں پر ان کے رائٹس مل رہے ہیں، کیا انہیں مذہبی آزادی ہے ہندوستان میں؟ نہیں، مذہبی آزادی دیکھی جائے، اتنا رائٹس کی دیکھیں تو انہیں کچھ چیز نہیں مل رہی، اور وہ سارا ڈپینڈ کر رہا ہے ان کے پی ایم کے اوپر، جو کہ نریندر مودی ہے، جس جس کی وجہ سے وہ پچھلے کچھ سالوں سے یوں ہو رہا ہے کہ انہیں جو ہے کمپلیٹ انہیں مذہبی آزادی نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، اور جو انہیں بیسک نیڈ ہے، بیسک رائٹس ہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کے کمپیریزن میں اگر ہم دیکھیں سکھوں کو دیکھا جائے تو سکھ بھی جو ہے اسی کیٹیگری میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل نہیں ہے، جیسا کہ پاکستان میں موجود ہے۔ اچھا میرے بھائی، آپ کو یہ انفارمیشن کون دیتا ہے، آپ کدھر سے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا سورس بھی بتائیں کہ اگر آپ نے بولا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو آزادی نہیں مل رہی، ان کو رائٹس نہیں مل رہے، آپ کو یہ باتیں بتاتا کون ہے؟ کدھر سے یہ سورس آف یہ نیوز کدھر سے ہے؟ ویسے سورس آف نیوز دیکھا جائے تو آج کل سارا ملٹی میڈیا کا دور ہے، میڈیا سب کے موبائل موجود ہے، ٹھیک ہے، ٹویٹر ہے، واٹس ایپ ہے، تو اس کے ذریعے سورس تو بہت زیادہ ہیں، اس میں کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے، آپ کے پاس نیوز ہے، روز ڈیلی بیسس پہ لوگ دیکھتے ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ لیکن میں آپ کی کریکشن کرتا چلوں کہ ہندوستان میں جو مسلمان موجود ہیں ان کی آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، نہ صرف آبادی بڑھ رہی ہے بلکہ وہ ہر ایک سیکٹر میں دن بہ دن اپنا نام منوا رہے ہیں، اور ایسا فیل ہو رہا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں بہت زیادہ آزادی کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز جہاں پہ منورٹیز ہیں۔ اچھا یہی بات میں کرتا ہوں، چائنا میں بھی مسلمان موجود ہیں، آپ کو لگتا ہے چائنیز مسلمان سیو ہیں؟ اچھا میں آپ کو ایک دفعہ یہ بات بتاؤں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو یو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے نا مکمل تحفظات انہیں مل رہے ہیں، مکمل تحفظات کی بات نہیں کی ہے، کافی حد تک کی جو بات ہے اصل میں دیکھا جائے جو میڈیا ہے نا وہ کسی بھی ملک کا نا فورتھ پلر ہوتا ہے، اور جس طرح آپ کہتے ہیں پالیٹکس دیکھا جائے، پالیٹکس کے ساتھ اگر میڈیا ہے، میڈیا ایک بہت امپورٹنٹ رول کرتا ہے، اور ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں جو شو ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں میڈیا شو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میڈیا، یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا جو چاہتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے، میڈیا یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے بارے میں دکھایا جائے کہ وہاں پر بڑا تشدد ہو رہا ہے، وہ آپ کو دکھاتا ہے، اور چائنا کے بارے میں جدھر تشدد ہو رہا ہے وہ آپ کو نہیں دکھاتا۔ اچھا جو تشدد کی بات رہی ہے کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ 1947 سے لے کے اب تک جو 2022 ہو گیا ادھر تک دیکھا جائے میڈیا تب اتنا زور میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہم شروع سے اب تک 2022 تک یہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو میڈیا ہے نا، میڈیا کے باوجود پہلے بھی مسلمان پر تشدد ہوتا رہا ہے۔ چائنا کی بات کی جائے، چائنا میں مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے یا نہیں؟ انہیں رائٹس انہیں ادھر وہاں کے مل رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم چائنا کی بات کریں تو
चाइना में एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो मुसलमान पे तशद्दुद कम है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे कुछ जानने वाले कोलीग्स हैं जो PhD स्कॉलर हैं, वो बताते हैं कि लेकिन ओपनली उन्हें जो है फ्रीडम हासिल नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। लेकिन यूँ है कि उनमें एक उनको स्पेसिफिक पोर्शन डिसाइड किया गया, वो उनके खाने के लिए हो जाए या उनकी रहाइश के लिए हो जाए या उनकी इबादत गुज़ार के लिए हो जाए, तो उन्हें उनके राइट्स मौजूद मिलते हैं। आपने खाने की बात की है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंटरनेशनल न्यूज़ और इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात कवर किया है कि चाइना में जो मुसलमान मौजूद हैं वहाँ पर उन्हें वो खाना खिलाया जाता है जो हमारे यानी मुसलमानों के मज़हब में हराम है, और मुसलमानों को वहाँ पर उस तरीके से आज़ादी नहीं जैसा कि मिलनी चाहिए मिनॉरिटीज़ को किसी भी कंट्री में। ये आपने सुना और मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे कोलीग हैं जो मेरे साथ लैब में वर्क कर रहे हैं और जो वहाँ से 5 से 10 साल तक रह चुके हैं, और उन्होंने मुझे ये उन्होंने बोला है कि काफ़ी हद तक ठीक है, कुछ और कहीं ना मेरे कहीं खुद पे के रिलेटिव्स वहाँ मौजूद हैं जो वो बता रहे हैं कि हमें जो मुसलमानों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है उधर, लेकिन एक स्पेसिफिक पोर्शन में स्पेसिफिक बाउंड्री में। स्पेसिफिक, तो फिर वो तहफ़्फ़ुज़ होना ना हुआ कि अगर आपने एक मखसूस जगह पे मखसूस आबादात करनी है, आप पब्लिकली नहीं आप इंडिया की बात, कंपैरिजन हमारा इंडिया और चाइना का चल रहा है, अगर आप इंडिया की बात देखें तो इंडिया में उस स्पेसिफिक पोर्शन में भी उन्हें तहफ़्फ़ुज़ मौजूद नहीं है। क्यों? उनकी मस्जिदें हैं, क्या वो महफूज हैं? नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसे अगर मस्जिदों की बात की जाए तो इंडिया में तो जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदू हैं, उनके मंदिर भी नहीं महफूज और मुसलमान उनके मंदिर को गड़ा रहे हैं। मैंने वीडियो देखी है। अब मुसलमान जो मंदिर को गिरा रहे हैं, अब आपको मेन आपने वीडियो देखी है? मैंने वीडियो नहीं देखी, लेकिन मैंने आपको सबसे पहले जो मेन चीज़ बताई नहीं, कि सारा जो रोल होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट वहाँ PM है, ठीक है। अगर PM अक़लीतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रहा तो इन एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वो रिएक्शन तो शो होगा किस तरीके से। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आज आपने जाकर चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उन्हें कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें उनके राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ये भी आपने सर्च करना है। और अगर आपको लगा कि वाकई चाइना में मुसलमानों को राइट्स नहीं मिल रहे, तो एज ए मुसलमान, एज ए इंसान आपको चाहिए कि आप उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करें। ओके जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ लोगों में, हमारे पाकिस्तानियों में अवेयरनेस पैदा करना था। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ीद बेहतर टॉपिक के साथ, मज़ीद बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।